ایک جی لاسٹ کلیئر کروانا تھا کہ یہ زورو ایسٹرینس جو ہے نا، ان کے بارے میں اسلام لائک کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے قرآن کی ایک آیت دیکھی تھی جہاں پہ کرسچین، جیوز اور زورو ایسٹرس کے بارے میں لائک بولا گیا تھا. تو جی ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ لائک میں سمجھ نہیں پایا تھا اس لیے. قرآن نے جہاں یہود اور عیسائی کا تذکرہ کیا ہے، بہت سی آیتوں میں مجوسیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. جی جی اور مجوسی کے بارے میں یا مجوسیوں کے، اور اسی طرح سابئین، چوتھا گروپ ہے سابئین. تو مجوسیوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ بھئی وہ فائر ورشپرز ہیں. اب اگر زوراسٹرینز فائر یعنی آگ کی پوجا کرتے ہیں تو پھر وہی مجوسی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سابئین سے مراد زوراسٹرینز ہیں. لیکن بہرحال یہ مفسرین کے الگ الگ اقوال ہو سکتے ہیں. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ زوراسٹرینز کی جو ریلیجس پریکٹس ہے وہ کیا ہے. اگر آگ کی عبادت کرنا ان کی ریلیجس پریکٹس ہے تو پھر وہی مجوسی ہیں. جی جی. جیسے جیزس کو اسلام ایکسیپٹ کرتے، موزس کو اسلام ایکسیپٹ کرتے، تو میں کہہ رہا تھا کہ ان کے پروفٹ کو اسلام ایکسیپٹ کرتے یا نہیں؟ جتنے بھی پروفٹس ہیں، اسلام ان تمام پروفٹس کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ گئے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے. لیکن کچھ پروفٹس کا نام ہمیں معلوم ہے، کچھ کا نہیں معلوم. جن کا نام ہمیں معلوم ہے ان کے اوپر نام بنام ایمان لانا ضروری ہے، اور جن کا نام ہمیں نہیں معلوم ہے اب ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جتنے بھی پروفٹس ہیں، ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے بھئی فلاں پروفٹ ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ ہے کہ نہیں ہے. جی جی جی. تو لائک جو کرسچینٹی میں پروفٹس ہوں گے لائک اراؤنڈ 60+ ہے، تو اسلام لائک قرآن میں اتنے نہیں ہے، لائک اتنے نام نہیں ہے. تو کیا جو نام کرسچینٹی میں دی گئی ہے، تو کیا ایک گنجائش بن سکتا ہے کہ ہم ان کرسچن، کو؟ جو کرسچن ٹیکسٹ ہے، ریلیجس ٹیکسٹ، اس کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ تو ان کو ویریفائی کر سکتے ہیں نہ ان کو ڈینائی کرتے ہیں. جی ویریفائی جی اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ آتھینٹک نہیں ہے. ابھی ہم نے جو اصول بیان کیا، آتھینٹسٹی کا مسئلہ ہے سب سے زیادہ. تو جب وہ آتھینٹک نہیں ہے تو جو نام کرسچینٹی میں کچھ پروفٹس کے ملتے ہیں اور وہ نام اگر اسلامی ٹیکسٹ میں نہ ہو تو ہم ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یقین کے ساتھ کہ یہ پروفٹ تھے، یا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تھے. اس تعلق سے ہم خاموش رہیں گے. اوکے. اور ایک لاسٹ بات مفتی صاحب، میں اس کے بعد جانے والا ہوں، جیسے ایک لاسٹ ڈاؤٹ کلیئر کروانا تھا. لوگ جی ہمیشہ کہتے کہ لائک حضرت عیسیٰ، جن کو جیزس کرائسٹ انگلش میں کہا جاتا ہے، اور باقی لوکل جو ہوتے ہیں وہ یشو کے نام سے پکارتے. تو یہ جو پروفٹ کا نام ہوتا ہے، یہ لائک اللہ نے وچ ٹیکسٹ کیوں چینج کر دیا؟ لائک ارمیک میں اس کا ڈفرنٹ نیم ہے، جبکہ عربک میں یہ کنورٹ کر کے عیسیٰ بن جاتا ہے. یہ تو اللہ لائک نے چینج نہیں کیا، بلکہ یہ لوگوں نے چینج کیا ہے. اللہ نے ان لوگوں کی زبان میں اپنا کلام نازل کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان سے اسی زبان میں جس مثلا عربی زبان کا انتخاب ہوا قرآن کے لیے، تو عرب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عیسائی کہتے آ رہے تھے، موسیٰ کو موسیٰ کہتے آ رہے تھے، موزز یا جیزس نہیں کہہ رہے تھے. اب اگر مان لیجئے عربی زبان کے اندر عیسیٰ کی جگہ جیزس لکھا ہوتا تو پڑھنے والا جو پہلا مخاطب ہے قرآن کا، جو سب سے پہلا ایڈریسی ہے، وہ وہی اٹک جاتا کہ یار یہ جیزس کون ہے. اب ان کو بتانا پڑتا کہ جیزس عیسیٰ کو کہتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ لوگوں کی تبدیلی کی وجہ سے آئی ہے. قرآن اللہ نے تبدیل نہیں کیا، اللہ نے اس کلام میں، اس زبان میں کلام نازل کیا اور ان لوگوں کی سمجھ کے اعتبار سے نازل کیا ہے کہ وہ لوگ اس کو سمجھ جائیں. اگر کسی ایسی ٹرمینالوجی قرآن میں آ جاتی کہ جو عرب نہ سمجھتے تو پھر قرآن کریم محفوظ کیسے رہتا، اس کے معنی کیسے محفوظ رہتے، چونکہ پہلی نسل نے نہیں سمجھا.